تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ سب لوگ ابھی جلدی سے باوضو ہو کر قرآن مجید کی اس سورت مبارکہ کو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ اس رات میں اگر کوئی فقیر بھی یہ سورت مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بھی اس کی برکت سے غنی کر دیتا ہے۔ وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کی بدولت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اگر پورا سال آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، پورا سال اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے اس سورت مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ ہر سال لوگ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کے داخل ہونے کی وجہ سے خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کون ہے ہم سے محبت کرتا ہے، بس ہم بھی اسی سے محبت کریں۔ کون ہے جو ہمیں چاہتا ہے، بس ہم بھی اسے چاہیں۔ کون ہے جو ہم سے بخشش طلب کرتا ہے، بس ہم اس کو رمضان مبارک کے وسیلے سے اسے بخش دیں۔ بس بارش نیکیوں کے لکھنے اور برائیوں کے نہ لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گزشتہ پچھلے سالوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ نے سب سے پہلے جو درود پاک میں نے جتنی تعداد میں آپ کو بتایا ہے، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک اسم مبارک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھیں گے۔ اس سورت کو جس مقام پر کہوں گی آپ نے اس مقام پر اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے اگر یہ عمل کر لیں گے۔ یہ عمل کرنے سے، یہ سورت اس رات میں پڑھنے سے لوگوں کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے مقدر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سورت اگر کوئی بندہ سفر میں جاتے ہوئے پڑھے، اس کی جان مال کہ ضائع ہونے یا دشمن کے خوف اس کو ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اگر آج اس رات میں سورت مبارکہ کو پڑھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پورا سال حفاظت فرمائیں گے۔ بس اس عمل کو لکھ لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ ہر سال یوں ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آئے اس سورت مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اگر کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ گرنے کا خوف لگے تو اس سورت مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنے سفر میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی منفی سوچ رکھتا ہے کھانے کے دوران کچھ کھانے کے پیٹ خراب ہوگا یا بیمار ہو جاؤں گا، اس لیے کھانے سے پہلے اگر یہ سورت مبارکہ کو پڑھ لے، اس کے اوپر کھانے کے اوپر دم کر لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کھانا اس کے لیے باعث بیماری بھی نہیں بنے گا بلکہ باعث شفا بن جائے گا۔ اگر کوئی دشمن سے ڈرتا ہے، اس کو پڑھے تو اس کی جانب پھونک مار دے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا دشمن اس کا ایک بال بھی بگا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، آج اس سورت مبارکہ کو اس طرح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے وہ جس چیز کے لیے دعا کرے گا، جتنے رزق کی دعا کرے گا، جتنی دولت کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ضرور عطا فرما دے گا۔ آپ نے میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اس سورت مبارکہ کو، اس مجرب وظیفے کو کر لینا ہے، تاکہ اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے
پہلے حضور سروے کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں نورینہ اولاد چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ مقروض ہیں قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ پاک کی رحمتیں بندوں پر چھما چھم بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو اسم مبارک پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا کرم کر دیں گے۔ یا کریمو کا کیا مطلب ہے؟ بے انتہا عطا کرنے والا، یعنی کہ ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس کی عطا میں کوئی شک نہ ہو، اور وہ عطا میرے رب کی عطا ہے، اور وہ جس کو 1 مرتبہ عطا کر دیتا ہے اس کی قسمت کھل جاتی ہے۔ اب آپ نے یا کریمو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ آپ نے یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 10 مرتبہ یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا کریمو کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک کے ایک اور اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اس اسم مبارک کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی جو اس کا مطلب ہے غلبہ دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر میدان میں آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور ایسا غلبہ جس کے غلبے کے بعد، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نگاہوں میں یا کسی کے مقابلے میں ہاریں گے نہیں، ہمیشہ فتح حاصل کریں گے۔ آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یہ اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا عزیزو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی باوضو ہو کر اس مجرب عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب آپ نے یا عزیزو کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا عزیزو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا عزیزو کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اس عمل کے اندر 5 وظیفے کرنے ہیں، وہ آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا رحمانو کو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلاتیں، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو رحمتیں لے کر آ رہا ہے، جو برکتیں لے کر آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بندہ اگر گڑ گڑا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے یا رحمانو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو 21 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو پڑھ کر اگر آپ اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ پاک
آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے۔ یہ بڑا ہی جلالی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر طرح کی دشمن خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں سے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر ایک اور اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یا جبارو ہے۔ آپ نے یا جبارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ یا جبارو کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ آپ نے سورت قریش کو پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر سورت قریش کو پڑھنا ہے۔ سورت قریش کو پڑھنے سے آپ کے پیچھے دولت خود چل کر آئے گی، رزق بے تحاشا آئے گا۔ آپ نے سورت قریش کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت قریش کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت قریش کو پڑھنے سے رزق میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں، آپ کی تمام مشکلاتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورت قریش کو پڑھنا ہے۔ پھر سورت قریش کو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورت کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورت قریش کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورت کوثر کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اس مجرب وظیفے کو کر لینا ہے۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔